کیا نظریہ ارتقاء کی کوئی اہمیت ہے؟ جب ڈارون نے 19ویں صدی کے وسط میں نظریہ ارتقاء شائع کیا تو اس نے اس نظریے میں دو دلچسپ اور حیرت انگیز دعوے کیے۔ پہلا دعویٰ یہ تھا کہ جانور اپنے زندہ رہنے اور اپنی نسل بڑھانے کے لیے ماحول کی بہتر سے بہتر مطابقت کا ارتقاء کرتے ہیں، اور یہ عمل صرف فطری محرکات سے ہی جنم لیتا ہے۔ دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ تمام موجودہ جانور ایک مشترکہ ارتقائی درخت سے منسلک ہیں۔ یہ تصورات اگرچہ بہت دلچسپ ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان تصورات کا کوئی عملی استعمال بھی ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے آئیے کچھ مثالوں پر نظر ڈالتے ہیں جن سے یہ واضح ہو سکے کہ نظریہ ارتقاء کو عام زندگی میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ایک پراسرار کیس پر نظر ڈالتے ہیں جس میں مچھلیوں کی جسامت مسلسل کم ہو رہی تھی۔ جھیلوں اور سمندروں میں مچھلیوں کی آبادی برقرار رکھنے کے لیے حکومتیں یہ قانون بناتی ہیں کہ اگر ماہی گیر چھوٹی مچھلیاں پکڑیں تو انہیں واپس سمندر میں ڈال دیں۔ یہ مچھلیاں سمندر میں بڑی ہوں گی اور بہت سے بچے پیدا کریں گی، جس سے مچھلیوں کی آبادی میں اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد اس مچھلی کو پکڑیں تو اس کی جسامت بھی بڑی ہوگی۔ یہ طریقہ شروع میں تو بہت کامیاب رہتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ کچھ عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ دنیا بھر میں مچھلیوں کی اوسط جسامت کم ہو رہی ہے۔ یہ کم عمر مچھلیوں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ بالغ مچھلیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ مچھلیوں کے ماہر ڈاکٹر ڈیوڈ آکنر کا خیال ہے کہ حکومتی پالیسیوں کا یہ منطقی نتیجہ ہے کہ چھوٹی جسامت کی مچھلیاں ارتقاء پذیر ہو رہی ہیں۔ یہ درست ہے کہ چھوٹی مچھلیاں عام طور پر وہ ہوتی ہیں جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچی ہوتی، لیکن یہ بھی درست ہے کہ فطری طور پر کچھ مچھلیوں کی جسامت بلوغت کے بعد بھی کم ہوتی ہے۔ یہ کم جسامت کی بالغ مچھلیاں اگر پکڑی بھی جائیں تو وہ واپس سمندر میں پھینک دی جاتی ہیں جہاں وہ مزید بچے پیدا کر سکتی ہیں، جبکہ بڑی مچھلیاں ہمارا ڈنر بن جاتی ہیں۔ چنانچہ چھوٹی جسامت کے جینز کا اگلی نسل تک منتقل ہونا زیادہ ممکن ہے۔ اس مفروضے کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر آکنر نے 3 ایکویریم ترتیب دیے۔ ان تینوں میں سے ہر ایک میں انہوں نے بحر اوقیانوس میں پائی جانے والی 1000 مچھلیاں ڈالیں اور انہیں یکساں خوراک دی، حتیٰ کہ وہ مچھلیاں بلوغت کی عمر تک پہنچ گئیں۔ اس سے پہلے کہ یہ مچھلیاں جنسی ملاپ کر پاتی، انہوں نے پہلے ٹینک سے بڑی مچھلیاں اور تیسرے ٹینک سے چھوٹی مچھلیاں نکال لیں۔ دوسرے ٹینک سے انہوں نے بے ہنگم طور پر کچھ بڑی اور کچھ چھوٹی مچھلیاں نکال لیں۔ یہ ٹینک ان کے تجربے کا کنٹرول گروپ تھا۔ ان مچھلیوں کو انہوں نے 1 سال تک اس ٹینک میں رکھا تاکہ ان کی نئی نسل بھی بلوغت تک پہنچ جائے۔ صرف 4 سال کے بعد پہلے ٹینک میں موجود مچھلیوں کی اوسط جسامت تیسرے ٹینک میں موجود مچھلیوں کی اوسط جسامت سے آدھی رہ گئی۔ اس تجربے سے یہ ثابت ہوا کہ چھوٹی مچھلیوں کو واپس سمندر میں پھینکنے کی وجہ سے سمندر میں چھوٹی جسامت کی مچھلیوں کا ارتقاء ہو رہا تھا۔ اس مظہر کو سمجھ لینے سے اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ حکومت ماہی گیری کی بہتر پالیسی تشکیل دے سکے، جس کی وجہ سے مچھلیوں کی آبادی بہت لمبے عرصے تک قائم رہے۔ آئیے اب طب کے شعبے میں ایک اور پراسرار مظہر کو دیکھتے ہیں۔ HIV کا وائرس کہاں سے آیا؟ HIV ایک خطرناک وائرس ہے جو 1980 کی دہائی کے آغاز میں اچانک منظر عام پر آیا۔
امریکہ کے حکومتی ادارے CDC نے اس بیماری کے پھیلاؤ کا تفصیلی جائزہ لیا اور اس شخص کی شناخت کر لی جسے ایڈز کا پہلا مریض کہا جا سکتا ہے۔ یہ شخص کینیڈا کی ایک ہوائی کمپنی میں فلائٹ اٹینڈنٹ تھا جسے تمام دنیا اس بیماری کو پھیلانے کا الزام دے رہی تھی، لیکن ماہرین حیاتیات کا خیال تھا کہ یہ پہلا مریض اصل میں HIV کا پہلا شکار نہیں تھا۔ اپنے اس شک کو یقین میں بدلنے کے لیے ان ماہرین نے ڈارون کے نظریات کا سہارا لیا، جس کے مطابق دنیا میں موجود تمام زندگی ایک دوسرے کی رشتہ دار ہے۔ سائنسدانوں نے HIV کے بہت سے مریضوں کے خون کے سیمپل اکٹھا کیے۔ ان سیمپلز کے تجزیے سے یہ معلوم ہوا کہ انہیں صرف ایک وائرس نہیں تھا، بلکہ مختلف لوگوں کے خون میں مختلف قسم کے وائرس موجود تھے جو آپس میں ملتے جلتے تھے۔ انہوں نے ان تمام وائرسز کا DNA پروفائل بنایا اور وائرس کے ارتقاء کی تاریخ مرتب کرنا شروع کی۔ انہوں نے وائرس کی زندگی کا درخت بالکل اسی طرح سے بنانا شروع کیا جس طرح دوسرے ماہرین زندگی کی دوسری شکلوں کا ارتقائی درخت بناتے ہیں۔ ان ارتقائی درختوں کے علاوہ سائنسدانوں نے مختلف وائرسز میں موجود جینیاتی میوٹیشنز کا بھی تجزیہ کیا اور ان میوٹیشنز کا موازنہ HIV کی وائرس کے متوقع میوٹیشن کی رفتار سے کیا۔ ایسا کرنے سے انہیں کم و بیش وہ سال معلوم ہو گیا جب اس وائرس میں پہلی جدید میوٹیشن ہوئی۔ اس اسٹڈی کے نتائج سے معلوم ہوا کہ دنیا میں HIV کا وائرس مریض نمبر 0 کے بیمار ہونے سے بہت پہلے سے موجود تھا۔ سائنسدانوں نے اس وائرس کی زندگی کے اس قسم کے بہت سے درخت بنائے تھے، لیکن یہ آپس میں ایک دوسرے سے مختلف تھے اور انہیں یکجا کرنا ناممکن نظر آتا تھا۔ لیکن نظریہ ارتقاء کا بیان یہ ہے کہ زندگی کا صرف ایک ہی درخت ہے۔ اگر ہم درخت کی مختلف شاخوں کو آپس میں نہیں ملا پاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس درخت کی کچھ شاخوں کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ ان شاخوں کو مسنگ لنکس کہا جاتا ہے۔ ان گمشدہ شاخوں کی تلاش میں سائنسدانوں نے تمام دنیا کا سفر کیا اور بہت سے وائرسز کے جینوم کا مطالعہ کیا۔ دنیا بھر میں لوگوں میں HIV کے مختلف وائرسز پائے گئے۔ ڈاکٹرز نے ان مریضوں کے باقیات کا بھی تجزیہ کیا جو برسوں پہلے کسی پراسرار بیماری سے وفات پا چکے تھے۔ ان میں سے بہت سے سیمپلز میں HIV کے نئے دریافت شدہ وائرس پائے گئے، جن کی بدولت اس وائرس کی زندگی کا درخت مکمل ہو گیا۔ HIV سے ملتے جلتے وائرس بہت سے بندروں اور ایپس میں بھی پائے گئے۔ ان میں سے زیادہ تر ایسے تھے جو انسانوں کو بیمار نہیں کر سکتے تھے۔ سائنسدانوں نے ان وائرسز کی زندگی کے درخت بھی تشکیل دینا شروع کیے۔ انہیں امید تھی کہ اس طرح انہیں HIV کے ارتقاء کا کوئی سراغ مل سکتا ہے۔ ڈاکٹر بیٹرس ہان نے وسطی افریقہ کی چیمپینزیز کے فضلے کے سیمپلز میں ایک وائرس دریافت کیا جو افریقہ میں انسانوں میں پائے جانے والے HIV وائرس سے حیرتناک حد تک مماثلت رکھتا تھا۔ اس طرح انہوں نے آخر کار وہ مسنگ لنک دریافت کر لیا جس کی سب کو تلاش تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ HIV کی وبا کینیڈا کے فلائٹ اٹینڈنٹ سے نہیں شروع ہوئی۔ اس کے علاوہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ وائرس 1980 میں ظہور پذیر نہیں ہوا بلکہ سن 1900 میں کسی چیمپینزی سے شروع ہوا۔ اب سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس وائرس کا انسانوں پر حملہ اس وقت شروع ہوا جب افریقہ میں کسی شکاری نے ایک چیمپینزی کا شکار کیا اور اس کے گوشت کو کاٹنے کے دوران حادثاتی طور پر اپنے آپ کو بھی کاٹ ڈالا۔
یہ سمجھ لینے سے کہ HIV وائرس کس طرح جانوروں سے انسانوں میں پھیلا، سائنسدانوں کو اس بات کی بہتر سمجھ پیدا ہوئی کہ وائرس کا ارتقاء کیسے ہوتا ہے اور وہ ایک نوع سے دوسری نوع میں کس طرح پھیلتے ہیں۔ اس سے مستقبل میں نئی بیماریوں کے جانوروں سے انسانوں میں داخل ہونے کے عمل کو روکنے میں مدد ملے گی۔ ہماری آخری مثال ماحولیاتی آلودگی سے متعلق ہے۔ ہم صحراؤں کے پھیلاؤ کی اسٹڈی کریں گے۔ دنیا بھر میں گھاس سے بھرے مرغزار صحراؤں میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ ابھی تک کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ایلن سیورے، جو کہ زمبابوے کے ایک ماہر حیاتیات ہیں اور جانوروں اور پودوں کی صحت کے ماہر ہیں، چونکہ ایلن نظریہ ارتقاء کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے ان تمام جانوروں اور پودوں کی صحت کو مجموعی طور پر دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اگر ڈارون کا یہ نظریہ درست ہے کہ جاندار اپنے ماحول سے مطابقت پیدا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پودے جانوروں کی موجودگی میں ارتقاء پذیر ہوتے ہیں اور جانور پودوں کی موجودگی میں۔ چنانچہ مختلف انواع میں ایک دوسرے سے امداد باہمی کا ارتقاء ہو سکتا ہے، جس میں مختلف انواع اپنی بقا کے لیے ایک دوسرے پر انحصار کرنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک خاص قسم کے سمندری پودے اپنے شکار کو نوکدار اعضاء سے ڈنگ مار کر بے ہوش کر دیتے ہیں، لیکن کلاؤن فش نامی مچھلی میں میوٹیشنز کی وجہ سے اس ڈنگ کے خلاف مزاحمت پیدا ہو گئی، جس وجہ سے کلاؤن فش ان پودوں میں محفوظ رہتی ہے اور اپنی اگلی نسلیں پیدا کرتی ہے۔ کلاؤن فش کی کچھ انواع تو اس پودے پر زیادہ ہی انحصار کرنے لگیں اور انہیں دوسرے جانوروں سے بچنے کے لیے ڈھال کے طور پر استعمال کرنے لگیں۔ اگر ان پودوں کو سمندر سے نکال دیا جائے تو وہاں پر موجود کلاؤن فش بھی چند دنوں میں ناپید ہو جائے گی۔ ایلن نے نوٹ کیا کہ جہاں انسانوں کی آبادی زیادہ ہوتی ہے، وہاں شکار کی وجہ سے گھاس کھانے والے بڑے جانور ناپید ہو جاتے ہیں۔ چارلز ڈارون اور اینڈریو وائسن کی ریسرچ سے متاثر ہو کر ایلن نے یہ سوچنا شروع کیا کہ کیا مقامی پودے گھاس کھانے والے جانوروں پر انحصار کرنے لگے ہیں۔ چنانچہ جب گھاس کھانے والے جانور ختم ہو جاتے ہیں تو پودے بھی مرنے لگتے ہیں۔ اس مفروضے کو ٹیسٹ کرنے کے لیے انہوں نے ان علاقوں میں بہت سے مویشی چھوڑ دیے جہاں گھاس اور پودے مرنے لگے تھے۔ انہوں نے مویشیوں کو گھاس کھانے کے دوران اسی طرح سے حرکت کرنے پر مجبور کیا جس طرح جنگلی جانور گھاس کھاتے تھے۔ صرف 1 سال کے اندر ہی بہت سے پودے واپس آ گئے اور 3 سال میں وہ علاقہ پھر سے ہرا بھرا ہو گیا۔ پودوں اور گھاس کھانے والے جانوروں کے اجتماعی ارتقاء کے حوالے سے ہماری سمجھ فی الوقت بہت کم ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گھاس اور پودے بڑے جانوروں کے محتاج ہیں، کیونکہ بڑے جانور اپنے کھروں سے زمین کو اتھل پتھل کرتے ہیں، جس سے زمین زیادہ زرخیز ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں کے بول و براز سے پودوں کو کھاد میسر آتی ہے اور جانور پرانی گھاس پھوس کو کھا کر جڑوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جس سے بارش ہوتے ہی ان میں دوبارہ سے گھاس اگنے لگتی ہے۔ اس قسم کے اجتماعی ارتقاء کی بہتر سمجھ کی بدولت ہم اپنے ماحول کو مستقبل کی نسلوں کے لیے محفوظ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارے سوال کا جواب یہ ہے، کیا نظریہ ارتقاء کی کوئی اہمیت ہے؟ یقیناً ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ نظریہ بہت دلچسپ ہے، بلکہ اس کی بہتر سمجھ سے ہم اپنے ماحول کی بہتر طور پر حفاظت کر سکتے ہیں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پہ ہمارا چینل سائنس کی دنیا سرچ کریں۔
अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और मज़ीद वीडियोस से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। Many reasons evolution matters, stated clearly. This animation was funded by a grant from the Howard Hughes Medical Institute to Emory University's Center for Science Education in Atlanta, Georgia. To learn more about evolution and the examples presented in this animation, visit our website at statedclearly.com. To learn more about the Center for Science Education, visit csc.emory.edu. Until next time, stay curious.